إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا جمیعا بالاسلام ومن علینا بنعمت القرآن وشرفنا بسید ولد العدنان محمد بن عبد اللہ صاحب القرآن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجمعان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. ارباب علم و دانش، اساتین علم و فضل، قابل صد افتخار، مہمانان دی وقار، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. قمر تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، قمر تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے. اے مولا تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے. رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو، تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے. بڑا نادان ہے تجھے دور سمجھنے والا، بڑا نادان ہے تجھے دور سمجھنے والا، تو رگے جاں سے بھی نزدیک رہا کرتا ہے. تجھے سے ابتدا ہر چیز کی ہے منتہا تو ہے، تجھے سے ابتدا ہر چیز کی ہے منتہا تو ہے. ابد سے ازل تک ابتدا بھی تو ہے انتہا بھی تو ہے. بقا تجھ کو فنا مجھ کو ثنا تیری زباں میری، بقا تجھ کو فنا مجھ کو ثنا تیری زباں میری. میں فانی خاک ذات باقی لا فنا تو ہے. مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں. جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہیں جلوہ نما تو ہے. خدا کی حمد و ثنا کے بعد آج کے عظیم الشان اجلاس میں تشریف لانے والے تمام موقر مہمانوں کا، خصوصاً آج اس اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا عیسیٰ بندے الہی کا، اور اسی طرح صوبہ گجرات سے تشریف لانے والے تمام موقر مہمانوں کا، اور آپ تمام کا بصمیم قلب اپنی طرف سے سرپرست جامعہ، مدیر جامعہ و عملہ جامعہ کی طرف سے اہلا و سہلا و مرحبا کی صدائے محبت اور تحفہ عقیدت سے خیر مقدم و استقبال کرتا ہوں. آپ کی آمد سے ہر شے چمکدار لگے ہیں، آپ کی آمد سے ہر شے چمکدار لگے ہیں. یہ بزمی محفل گلو گلزار لگے ہیں. آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھولتے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو. یہ قدم رنجا فرمائی بے تکلف، ہم آنکھیں ہی نہیں دل بچھائے ہوئے ہیں. سامعین باوقار، آپ کے علم میں ہے کہ آج کا ہمارا یہ عظیم الشان اجلاس عام بعنوان ختم مشکات و تکمیل قرآن کا اجلاس ہے. آج کے اس اجلاس کی نسبت براہ راست اس ذات سے ہے جن کا وجود ہی وجود عالم کا باعث ہوا، جن سے میری مراد محسن انسانیت، فخر کائنات، ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کے عہد میں پیدا ہونے کی تمنا کرتے ہوئے شاعر کچھ یوں گویا ہوا: تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکے کی میں فضا ہوتا، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، پیچتا ابا وقت سنگزنی تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، کسی غزوے میں زخمی ہو کر تیرے قدموں میں جا گرا ہوتا، کاش احد میں شریک ہوتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا،
تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا، تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا، چوب ہوتا تیری چوکھٹ کی یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، تیری زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا، لفظ ہوتا میں کسی آیت کا جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا، میں ہوتا تیرا غلام کوئی لا کہتا نہ میں رہا ہوتا، سوچتا ہوں تب جنم لیا ہوتا، پھر جانے کیا سے کیا ہوا ہوتا۔ معزز سامعین اکرام، اس چار دیواری کی تربیز اور پرکیف فضاؤں میں جہاں آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، یہ مرکز تعلیم و تعلم سے زیادہ ایک وسیع اور جامع اصلاحی، فکری و تربیتی دانشگاہ ہے۔ اداروں، جماعتوں اور تنظیموں کی زندگی میں 10 سے 15 سال کی مدت کوئی بڑی مدت نہیں ہوا کرتی، لیکن یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ نیز بانیان جامعہ اور منتظمین کے اخلاص و للہیت اور سحرگاہی کا نتیجہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پودا جسے وبائے چک اس بنجر، افتادہ، شور اور سنگلاخ وادی میں جہاں نسل انسانی کا چلنا پھرنا دشوار اور مشکل محسوس ہوتا تھا، لگایا گیا، جو گنچے سے گل، گل سے گلشن، بلکہ گلشن لالا زار ہو گیا۔ نہیں نہ امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو دی مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ حضرات، قلیل عرصے میں عقابی پرواز سے ترقی کی منازل طے کرنے والی دانشگاہ اپنے دامن نظم میں کئی ایک اہم شعبہ جات کو جگہ دیے ہوئے ہے۔ انہی شعبہ جات میں سے چولی دامن کی نسبت رکھنے والا ایک معیاری اور اہم شعبہ تعلیم و تربیت کا بھی ہے۔ اس شعبے کے ماتحتی میں شعبہ تحفیظ القرآن، شعبہ دینیات، شعبہ عصری تعلیم و اوپن اسکول، شعبہ فارسی اور شعبہ عربی اول تا مشکات شریف شامل ہے۔ ادارے کے یوم تاسیس ہی سے اس شعبے میں معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ خصوصی مجلسوں کے ذریعے تربیتی نظام کو حسن سے حسن تر کرنے کی سعی کی جا رہی ہے۔ قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، صرف کرتا ہے جگر کا خون معمار عظیم، قوم کے کردار کی تشکیل ہوتی ہے یہاں۔ الحمدللہ روز اول ہی سے ادارے میں ایک قافلہ علم و عرفان کا عروج ہوا، جہالت و بے دینی کے پردوں کو چاک کر کے اپنے سینوں کو علم نبوت سے روشن کیا۔ ادارے کسی علمی میدان سے 35 حفاظ کرام اور علماء اکرام کی ایک ایسی کھیپ تیار ہوئی جنہوں نے علم کی چنگاری سے اپنے اپنے خطوں اور علاقوں میں کئی صد پڑی انگیٹھیوں کو روشن کیا۔ یہ جامعہ اہلیان جامعہ، محبین و منتسبین جامعہ اور مخیرین جامعہ کے لیے خوش کن امر ہے۔ یہ توفیق بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ توفیق بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ باری تعالیٰ اس کی پرواز میں مزید بلندی عطا فرمائے، بد نظروں کی بد نظری سے اس کی حفاظت فرمائے، اس کے عاملین کو اخلاص کے دامن سے وابستہ رکھے، آمین۔ حضرات، کوئی بھی جلسہ ہو یا کانفرنس کسی نہ کسی اولوالعزم عالی المرتبہ صاحب فضل و کمال شخصیت کی زیر قیادت و سیار القوع پذیر ہوتا ہے۔ چنانچہ آج اس نورانی و عرفانی اور نور و نکھت میں ڈوبے ہوئے تاریخ ساز اجلاس کی صدارت کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب عمل میں آیا ہے جو پیکر اخلاص و محبت، سرچشمہ اخلاق و مروت ہے، جن کی ذات ہی خود صدارت کے لیے باعث فخر ہے، جن سے میری مراد مولانا حبیب اللہ صاحب گھٹا منی سرپرست جامعہ حاضہ ہے۔ مجھے صرف توقع ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ تمام اکابرین اسٹیج اور حاضرین مجلس حسن انتخاب کی تائید و توثیق کریں گے، اور حضرت والا بھی میری اس مخلصانہ اور والہانہ درخواست کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہم خوشہ چینوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ نہ خدا کہلائے جائیں یہ تو قابل آپ ہے، نہ خدا کہلائے جائیں یہ تو قابل آپ ہے، وہ ہمیں طوفانوں کا ڈر کیوں جبکہ ساحل آپ ہے، علم کے شیدائی ہم شمع محفل آپ ہے، بزم میرے کارواں کے اہل آپ ہے۔